السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی تو ریڈرز، دل نادان کی ایپیسوڈ 44 ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گی۔ تو کائنڈلی آپ لوگ اچھا سا رسپانس کر رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب کرتے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ لوگ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو اب ہم ایپیسوڈ آپ لوگ ریڈ کریں اور میں وائس اوور سٹارٹ کرتی ہوں۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا شاہ؟ فلک نے فاتح شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ہو جائے گی ٹھیک، اگر تم ایسے کرو گی تو پھر کیسے سب کچھ ہینڈل کر پاؤ گی؟ فاتح شاہ نے اس کی بات پر اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ میری طرح ان سب میں انوالو ہو۔ میں اسے ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتی تھی شاہ، لیکن ضروری نہیں جیسا ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ فلک خانزادہ اسے کہتے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے رو دی تھی۔ فاتح نے اس جیسی مضبوط لڑکی کو یوں روتے دیکھا تو اسے اس کا رونا اچھا نہیں لگا تھا۔ تم دونوں حسان خانزادہ کی طاقت ہو، اگر تم ہی ایسے کرو گی تو فارس اور اربش کو کون سنبھالے گا؟ وہ اس وقت جس حالت میں ہے اسے تمہاری ضرورت ہے، اور وہ بھی تمہاری ہی طرح بہادر ہے۔ اسے اپنی جان پر کھیل کر یہ سب کرتے دیکھ میں ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانے گی۔ فاتح شاہ اس کے ہاتھ کو پکڑے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بھی اس کی بات سنتے ہاں میں سر ہلا گئی۔ جب فارس کی آواز پر وہ دونوں اسے دیکھتے مسکرا دیے۔ فاتح نے اٹھتے ہوئے اس کے پاس جاتے اسے اپنی باہوں میں لیا۔ میں تھوڑی دیر تک تمہیں فارس کو دے جاؤں گا، تم بھی تب تک آرام کرو۔ وہ اسے کہتے اس کے کمرے سے نکلے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں آتے اس نے رخسانہ شاہ کو دیکھا جو اس کی تمام چیزیں ریڈی کیے وہاں سے نکلنے والی تھی۔ اس کے کہے کے مطابق وہ اس کی تمام ذمہ داری اپنے اوپر لیے اس کے کپڑے، جوتے، کھانے پینے کی ہر چیز کا خیال رکھتے وقت سے پہلے ہی تمام کام کر رہی تھی۔ فارس کو اپنی باہوں میں لیے وہ جب کمرے میں آیا تھا رخسانہ کو دیکھنے پر وہ اسے نظر انداز کیے بیڈ کی جانب بڑھا تھا اور اسے بیڈ پر لٹائے باتیں کرنے لگا۔ رخسانہ نے ایک بار پھر سے اس کی تمام چیزوں کو دیکھا اور وہ باہر نکل گئی تھی۔ میرا شیر کب بڑا ہوگا اور اپنے بابا کی طرح اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرتے اپنے بابا کی طرح ہر مشن کو پورا کرے گا؟ فارس اس کی باتیں سنتے کھلکھلاتے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ بچہ اس سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا۔ فاتح شاہ فارس سے باتیں کرتے ہوئے اس میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اسے رخسانہ کے واپس آنے کا بالکل بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ فاتح شاہ نے اپنے اوپر پڑتی نظروں کی تپش پہ گردن موو کیے اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پر اپنی نگاہیں چرا گئی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی مما ویٹ کر رہی ہوں گی۔ تو اب آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ وہ اسے لیے باہر نکلا تھا جب رخسانہ بھی اس کے پیچھے نکلتے اسے فلک کے روم میں جانے سے روک گئی تھی۔ میں لے جاتی ہوں فارس کو۔ وہ فارس کو اس کی باہوں میں لیے اسے بولی۔ فارس اس کی باہوں میں آتے ہی رونا شروع کر گیا تھا۔ فاتح شاہ نے جلدی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ پاگل ہو چکی ہو؟ ایسے بھی کوئی بچے کو کسی سے لیتا ہے؟ رلا دیا اسے۔ وہ غصے سے بولتے جانے لگا تھا۔ آپ کی سگی اولاد تھوڑی ہے جو ایسے اس کے رونے پر تڑپ گئے ہیں۔ رخسانہ نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اس کے سامنے آتے کہا۔
فاتح کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ سگی اولاد نہیں ہے، لیکن سگی سے بڑھ کر ہے یہ بچہ میرے لیے۔ روشان شاہ، اگر آج تم یہاں میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھ سے فضول کی زبان درازی کر رہی ہو کہ یہ میری سگی اولاد نہیں ہے، تو صرف اس بچے کی وجہ سے ہی، کیونکہ اس کے باپ نے بہت بڑی قیمت ادا کی تھی میرے لیے۔ اتنی محبت شاید میں اپنی سگی اولاد سے نہ کر سکوں جتنا حق اپنی جان پر اس بچے کا سمجھتا ہوں۔ تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ میری اولاد تو اپنے باپ کی محبت کے لیے ترسے گی۔ وہ روانی میں یہ بات کہہ گئی تھی۔ اس کی بات پر فاتح شاہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں دکھ، اذیت اور بہت کچھ کھو دینے کا ڈر تھا۔ فکر مت کرو، اگر تو وہ اس بچے میں تمہاری طرح فرق نہیں کریں گے تو وہ بھی مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز ہوں گے، لیکن اگر انہوں نے صرف تمہاری بات مانتے تمہاری اولاد بن کر کچھ بھی فرق کرنے کی کوشش کی تو وہ شاید واقعی ہی مجھ سے دور ہو جائیں۔ شاہ، فلک کی آواز پر ان دونوں نے اسے دیکھا۔ روشان نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کر گئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو باہر؟ فاتح شاہ نے فکر مندی سے فارس کو اسے دیتے ہوئے کہا۔ روشانے کو اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا تھا، جسے اس کے آنسوں اور تکلیف تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن فلک کی وہ ایسے پرواہ کر رہا تھا جیسے جانے کون سا معرکہ سر کر کے آئی ہو۔ مجھے لگا یہ تنگ کر رہا ہوگا، اسی لیے ابھی تو سونے میں بھی کافی ٹائم لگائے گا۔ وہ فارس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے روشانے کو دیکھتے بولی۔ روشانے سے جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھاتے سیڑھیاں اترتے نیچے چلی گئی تھی۔ فاتح شاہ نے اس کی پشت کو دیکھا اور فلک کو کمرے میں جانے کا کہتے خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ جب دوپہر چلے گئے تھے تو اب کیوں تنگ کر رہے ہو؟ ابیہا نے اس کے پھر سے کال کرنے پر کال اٹھاتے ہوئے کہا۔ مسئلہ تو تم ہو میرا ابیہ بیبی۔ وہ پیزا کا بائٹ لیتے اسے ویڈیو کال کر گیا تھا، جو اس کی مجبوری تھی اب اٹھانا، لیکن اسے پیزا کھاتے دیکھ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ اسی لیے کال کی ہے کہ تم مجھے دکھا سکو کہ تم پیزا کھا رہے ہو۔ وہ اسے مزے سے پیزا کھاتے دیکھ کر سلگتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں نے اسی لیے ویڈیو کال کی ہے کہ تم سے کہہ سکوں کہ میں کوئی کام نہیں کرنے والی میں تمہارا۔ وہ اسے کسی بات کے کہنے سے پہلے بولتے فون رکھنے والی تھی۔ پیزا دیکھتے اس کے منہ میں پانی آ رہا تھا، لیکن رات کے اس پہر وہ اب کیا آرڈر کرتی؟ سونا تھا اسے، اس لیے اپنے دل کو تھپک رہی تھی کہ صبح کھلاؤں گی تمہیں پیزا۔ دیکھو، قسم سے کل 4 پیزا ایسے ہی تمہارے لیے لے کر آؤں گا اگر تم نے میری بات سنی تو۔ ابیہا اس کی بات پر اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں ہے تم پر کہ تم مجھے کھلاؤ گے یہ نوازشیں سوائے اس امارہ چڑیل کے تم کسی پر نہیں کرتے۔ پھر بھی بتاؤ۔ وہ جانتی تھی کہ بات کوئی اہم ہے، اسی لیے وہ جلدی سے اسے کہتے لالچ دے رہا تھا، ورنہ کبھی بھی وہ اس سے سیدھے منہ بات نہ کرتا۔ تم جیلس ہی رہنا امارہ سے، وہ اسے سلگاتے ہوئے بولا۔ تو نہیں سن رہی پھر میں تمہاری بات، دفعہ رہو تم۔ وہ اس کی بات پر غصے سے سلگتے ہوئے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوری۔ اسے یاد آیا تھا کہ اسے اس وقت اس کی ضرورت تھی، اس لیے وہ جلدی سے سوری بول گیا تھا۔ کان پکڑ کر بولو، وہ اترا کر بولی تھی۔
ارزام نے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ سے اسے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ نظر انداز کیے جانے کے قابل تو نہیں تھی، لیکن وہ ابھی ان چیزوں سے دور رہنا چاہتا تھا۔ وہ جب بھی تیار ہوئے اس کے ساتھ بیٹھتی تھی تو اس سے نظریں ہٹانا بھول جاتا تھا، اس لیے اپنے باتوں سے اس کا دل جلاتے وہ اس کے میک اپ پر ٹونٹ کرتا تھا۔ اب بتا بھی دو، یا اب یوں ہی گھورتے رہو گے؟ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ ہاں، وہ مجھے کہنا تھا کہ سام بھائی کل وہاں آئیں گے، تو تم کسی طرح ری کو بلاؤ گی وہاں، کسی بھی طرح۔ وہ کافی سیریس نظر آ رہا تھا۔ ابیحہ اس کی بات پر خاموش رہی تھی۔ کہاں کھو گئی میڈم؟ وہ اس کی خاموشی پر بولا۔ ریس، یہاں کیسے؟ مطلب میں کیسے بلا سکتی ہوں؟ جانتے ہو وہ یونی کے لیے بھی نہیں مانی تو یہاں کیسے آئے گی؟ وہ اسے انکار نہیں کر پائی تھی، لیکن اس کی بات پر ہاں بھی نہیں کہا تھا۔ دیکھو ابیہ، بہت ضروری ہے یہ۔ ایک بار اگر ری بائی سے مل لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واپس گھر آ جائے۔ ریس، تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن سام بھائی کیا اس سے ملیں گے؟ وہ چاہیں گے وہ یہاں آئے؟ وہ اس کی بات پر اسے سوال کر گئی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر نہیں ہے کوئی جواب تمہارے پاس، کیونکہ تم بھی جانتے ہو وہ نہیں ملنا چاہیں گے۔ وہ تو اس کے سائے کو بھی دیکھنا نہیں چاہیں گے، تو کیسے؟ ایک بار میرے لیے ایسا کر دو ابیہ۔ ابیحہ نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ ناراض ہو جائے گی مجھ سے۔ میرے لیے بھی نہیں کر سکتی؟ بہت چلاک ہو ریس سلطان، میری محبت کا بھرم نہیں رکھ سکتے، لیکن باتیں منوانا کوئی تم سے سیکھے۔ ہاں، کیونکہ تم میری بات مانو گی، چاہے میں جتنا بھی روڈ بیہیو کروں تم سے۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے بولا۔ تو مانتے ہو کہ تم اپنے رویے سے مجھے ہرٹ کرتے ہو؟ وہ بھی اس کی مسکراہٹ کو دیکھتے مسکراتے بولی۔ تم بھی کم بدتمیزی نہیں کرتی۔ وہ اس کی بات پر بات بدلتے اسے اب بدتمیز کہہ رہا تھا۔ میں کوشش کروں گی، لیکن پکا نہیں کہتی۔ وہ مان تو گئی تھی، لیکن اب کیسے اسے بلاتی یہ سوچنا تھا اسے۔ وہ فون بند کر گئی تھی۔ ارزام بھی اس کے چہرے کو یاد کرتے اپنی آنکھیں بند کیے نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ حیدر خان نے اسے بلایا تک نہیں تھا۔ سمن نے اسے واپس گھر میں دیکھتے جہاں ایک سکون محسوس کیا تھا، وہیں وہ اب پریشان تھی حیدر کی بات پر کہ وہ بس اس سے اس کا فیصلہ جاننا چاہتا ہے، جو وہ اپنے مشن کی وجہ سے ابھی تک نہیں کر پایا تھا۔ وہ جب یہاں سے نکلا تھا تو ایئرپورٹ پر پہنچتے بورڈنگ کرواتے وقت اسے احمد ہمدانی کی رپورٹ موصول ہوئی تھی، جہاں اسے اس کے سیکرٹ روم میں ان لوگوں کے ساتھ رہنا تھا جو اس کے خفیہ کمروں میں روپوش تھے۔ وہ اپنی فلائٹ کینسل کرواتے سیدھا وہیں چلا گیا تھا، اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، لیکن اپنے وکیل سے بھی وہ بات کر چکا تھا۔ ڈائیورس پیپر تیار کرنے کے لیے اب بھی وہ گھر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن سمن کی وجہ سے اسے آنا پڑا تھا۔ حیدر نے آتے ہی اپنے کمرے کی راہ لی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں آتے فریش ہوئے اس وقت ٹیرس پر کھڑا تھا، سگریٹ لبوں میں دباتے اس نے اپنے دل کو مسلا تھا۔ سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے وہ سگریٹ پیروں میں گراتے ریلنگ کو تھام گیا تھا اور سر کو نیچے گراتے پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔
جہاں بادلوں کی اوٹ میں چھپا چاند ہلکا ہلکا اپنی روشنی بکھیرتے اسے نظر آیا تھا۔ تو وہ نہیں تھی یہاں، کیا واپس نہیں آئی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ واپس نہ آئی ہو؟ کیوں سوچ رہا ہوں میں اس کے بارے میں؟ وہ خود سے بولا تھا۔ وہ اپنے تمام خیال جھٹکتے واپس کمرے کی طرف بڑھا تھا جب اچانک سے بادل گرجے تھے۔ بادلوں کی گن گھرج پر اسے یاد آیا تھا جب اس کا روتا ہوا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ پھر سے اس کا خیال آنے پر وہ اپنے خیال کو جھٹکتے اندر آیا تھا۔ ٹیرس کا دروازہ بند کرتے بارش کی بوندوں میں اس سے التجا کرنا یاد آیا تھا۔ اسے بارش میں نہانا پسند نہیں تھا، لیکن وہ اسے سزا کے طور پر بارش میں کھڑا کرتے دروازہ بند کر گیا تھا۔ وہ دروازے پر مکہ مارتے بار بار آنے والے اس کے خیال کو جھٹکتا اپنی شرٹ اتار گیا تھا۔ جب اپنی دھڑکنوں پر اس کے دانتوں کے نشان پر اس نے دیکھا، وہ ان نشانوں کو زخمی کیے ہوئے تھا، جس وجہ سے یہ نشان ابھی تک ویسے ہی تھے۔ سلطان! ریجا نے اس کی شدت پر کپکپاتے لب اس کے سینے پر رکھے۔ اس کی شدت کو برداشت کیا تھا۔ ابسام کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں اس کے چھونے پر۔ وہ بھی اس کے آنسوؤں کو دیکھتے، اپنی شدت میں کمی لاتے، اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے، اس کے آنسوؤں کو چنتے، اس کے گالوں پر لب رکھتے، اس کے ہونٹوں کی طرف آتے، اپنی نرم گرم سانسیں چھوڑتے، اسے گہرے سانس بھرتے دیکھ رہا تھا۔ جانتی ہو ان سانسوں کا ردھم؟ اپنی سانسوں میں الجھاتے تمہاری سانسیں روک دینا چاہتا ہوں ریجا شاہ۔ یہ سانسیں میری شدتوں پر بھرتے، میری ہی شدتوں پر رکنی چاہیے۔ ان سانسوں پر بارش کی ستم گری برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تمہارے قریب آیا ہوں، ورنہ ابسام سلطان کی قربت بھی اتنی ارزاں نہیں ہے کہ وہ تمہیں محسوس نہ ہو۔ چاہے تم من چاہی نہیں ہو، لیکن ہر مرد کی طرح چاہتا ہوں کہ میرے وجود کی تپش میں اپنی بیوی کو جھلساتے خود کو سکون پہنچاؤں۔ ان آنسوؤں سے میں رک نہیں سکتا، لیکن اپنی شدتوں کو کم کر رہا ہوں۔ چاہ کر بھی تمہیں وہ تکلیف نہیں دے پایا ریجا شاہ جو میں دینا چاہتا تھا، ورنہ ایک بیوی کو اس سے بڑھ کر کیا تکلیف ہو سکتی ہے کہ شوہر اس کے پاس ہو کر اس کے وجود کو بے مول کرتے اپنی قربت سے اسے محروم رکھے۔ بتاؤ، بے مول کب کیا ہے اپنی قربت میں تمہیں؟ اپنی قربت تمہیں تمہارا حق سمجھ کر دی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ مرد عورت کی چاہ نہیں رکھتا، لیکن عورت بھی تو چاہتی ہے کہ مرد اس کے وجود کو سراہے، چاہے پھر وہ اس سے نفرت ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ عورت کو لگتا ہے کہ کیا پتہ شوہر کی ایک بار کی نزدیکی شوہر کو اپنے حصے میں آئی عورت کا دیوانہ بنا دے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کروٹ بدلے اسے اپنے سینے پر لاتے بلینکٹ دونوں کے سروں پر کھینچ گیا تھا۔ ریجا شاہ جو پہلے ہی اس کی شدتوں پر نڈھال تھی، اس کی باتوں اور جان لیوا ایکٹ پر سسکی بھرتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر دانت گھار گئی تھی۔ درد کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں سرایت کرتے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ابسام اپنے سینے پر اس کے دانتوں کے دباؤ پر اپنا نچلا لب دانتوں میں دباتے بے باک ہوا تھا جب ریجا شاہ نے شدت سے اس کے سینے پر اپنے دانت گھارتے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اب کہاں رک سکتا تھا۔ سلطان! وہ رو دی تھی، اس کے سینے پر سر رکھتے جب وہ اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے اس کے لبوں پر جھکا اپنی شدتیں بڑھا گیا تھا۔
اس کے مزاحمت پر وہ اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر لے جاتے دباؤ ڈالنے لگا، لیکن وہ جو اسے اس کے کندھوں سے تھامے ہوئے تھی اس کے ہاتھ کو پکڑ گئی۔ اب سام نے نوٹ کیا تھا وہ بار بار اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی، لیکن پھر اسے لگا جیسے وہ اس کی بے ہوشی پر اس کے قریب آنے پر ایسا کر رہی ہے۔ وہ بھی اس کی مزاحمت رکنے پر اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے بے باکی دکھاتے شدت سے اس میں سمایا تھا۔ رضا شاہ کی سسکیاں تو وہ اپنے اندر کھینچ رہا تھا، وہ بھی اس کا ساتھ دیتے اپنا آپ ہار گئی تھی اس کے سامنے۔ آج بھی اس کی وہ سوگات ایسے ہی تھی۔ یہ لمس اس دن اسے پاگل کرتے، اسے تمام حدوں کو کراس کرنے پر مجبور کر گیا تھا، جو ابھی تک اس کے ساتھ تھا، پاس تھا دل کے مقام پر۔ کیوں سنبھال کر رکھا تھا اس نے اس سوغات کو، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک پل کے لیے بھی اسے ختم کرنا، اسے لگا جیسے وہ بھی اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنے زخم پر انگلیاں پھیرتے آنکھیں میچ گیا تھا، جب اسے لگا رضا شاہ وہاں اس دل میں یہ نشان نہیں اپنا آپ چھوڑ گئی ہے۔ وہ بے چین ہوتے آنکھیں کھول گیا تھا، اس نے اپنے آس پاس دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے ری، جانتی ہیں کہ آپ کو بارش سوٹ نہیں کرتی، پھر بھی یوں کھڑی تھی باہر، اور آج بجلی سے ڈر نہیں لگا آپ کو؟ بیا نے غصہ ہوتے اسے کہا جو باہر برستی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ یادوں کو اس بارش کے ساتھ بہانا چاہتی تھی ماما، لیکن وہ تو جیسے ڈیرے ڈال گئی ہیں اس دل پر، لگتا ہے مجھے اپنے ساتھ بہاتے لے جائیں گی، وہ مسکرا کر کہتے بولی، لیکن اس کی نم سرخ آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں، جیسے وہ روتی رہی تھی بارش میں۔ بیا نے تڑپ کر اسے دیکھا، ری ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ جان لیں گی میری؟ وہ چلبلی لڑکی آج بھی ویسی ہی تھی، لیکن یہ چند ماہ اس کی بیٹی کی ہنسی جہاں چھین گئے تھے، وہیں اس کے ہونٹوں کی ہنسی بھی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ دو جوان بیٹیوں کی ماں جہاں ابھی بھی اپنے شوہر کی قربت میں اس کی حدوں کو تجاوز دے سکتی تھی، وہیں وہ اب پریشانی سے بس اپنے شوہر کی آغوش میں اپنی بیٹیوں کے لیے فکر مند رہتی تھی۔ کیونکہ ماما مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس بارش نے میرے اندر کے ڈر کو ختم کیا ہے کہ میں بارش میں بھیگنے سے بیمار ہو جاؤں گی، ویسے ہی یہ باقی سب بھی بہا کر لے جائے گی۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے بولی، ری آپ کو بھی پریشان کر رہی ہوں؟ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے مسکراتے بولی، اس کی اداس مسکراہٹ پر بیا کا دل کٹا تھا۔ آپ کی وجہ سے ہم کیوں پریشان ہوں گے میرا بچہ؟ ولید کی آواز پر ان دونوں نے دیکھا تھا۔ بابا اب ہماری بیٹی تو یہاں رہتے ہم سے دور رہے گی، تو ہمیں خود ہی بتانا پڑے گا کہ ان کی ماما کے علاوہ ان کے بابا بھی ہیں یہاں۔ وہ اس کے لیٹے ہی اس کے سر پر بوسہ دیتے بولا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ہی بزی تھے، اس لیے میں نے ڈسٹرب نہیں کیا۔ بزی تھا لیکن آپ کے لیے وقت ہی وقت تھا۔ سوری بابا بس۔ رجا کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہے۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہوں، ماما کی کال آئی تھی، ملنا چاہتی تھی ان سے، ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تو آپ چلیں گی صبح شہر؟ ولید شاہ نے اس کے ہاتھ کو پکڑے پوچھا۔ وہ جب سے حویلی آئی تھی ایک بار بھی شہر نہیں گئی تھی۔ ڈاکٹر سے وہ فون پر بات کرتے
اسے اپنی کنڈیشن کا بتاتے ڈاکٹر کی باتوں پر عمل کر رہی تھی۔ کچھ بیا اور فرشتے کی کیئر اور ان کی باتوں کو فالو کر رہی تھی۔ سمن اور حیدر سے اس کی بات ہو جاتی تھی۔ سبھی ہر روز اسے فون کرنے پر اپنا خیال رکھنے کا کہتے تھے، لیکن اس نے تو کبھی کسی دوسرے سے بھی اس کا نہیں پوچھا ہوگا۔ کیسے پوچھتا؟ خود ہی تو بے خبر بنتے اسے چھوڑ گیا تھا وہ۔ جی بابا، ویسے بھی مجھے ہاسپٹل جانا ہے تھا تو وہ بھی حامی بھر گئی تھی۔ اس کا خود کا بھی دل تھا بدرا شاہ اور وقار لغاری سے ملنے کا۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد ولید اور بیا چلے گئے تھے، جبکہ وہ لیٹے ہوئے اسے سوچنے لگی تھی، جو برستی بارش میں اس کے ڈر کو بہانے کا ہنر رکھتا تھا۔ اسے سوچتے ہوئے اس نے اپنے کب سے روکے آنسو کو راستہ دیتے آنکھیں بند کی تو آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے بہتے چلے گئے تھے۔ جی تو ریڈرز، ایپیسوڈ ضرور بتائیے گا کیسی لگی، اور کائنڈلی اچھا سا رسپانس کرنا ہے، آپ لوگ کے رسپانس کا ویٹ رہے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔